السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 655 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ، جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور پھر وہ اس معاملے میں سختی کرے تو اللہ اسے مشقت میں ڈال دیتا ہے، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ، فرمانے اے اللہ، جو میری امت کے کسی معاملے میں حاکم وقت ہو جائے، خلیفہ بن جائے، قاضی بن جائے یا کچھ سے کوئی عہدہ مل جائے اور وہ بے جا کسی کو پریشان نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور جو کسی منصب کو پانے کے بعد لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، بے جا سختیاں کرتا ہے تو پھر وہ کسی تکلیف میں وہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر انسان کی طبیعت میں سے سختی ختم ہو جائے اور نرمی آ جائے، کیونکہ ہم درس حدیث کے اندر بیان کر چکے ہیں، جس کے اندر سختی ہوتی ہے وہ ہر بھلائی سے کیا ہوتا ہے بولیے، محروم ہو جاتا ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ سخت مزاج آدمی کے اپنے ہی کام جو ہے اس کی اپنی ہی حرکتوں سے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ غصے میں رہنے والا، کیونکہ اس کی عقل جو ہے زائل ہو جاتی ہے، وہ شخص جو ہے لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتا۔ فرما گیا ہے جو آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے؟ سبب تو بیان فرمائیے۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں، علم دیکھیے، سبب بھی جان رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا جو تکلیف دیا کرتا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ کے رکھ دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی ہو، سختی دور ہو جائے۔ اللہ نے اس کو یہ اجر دیا ہے کہ جنت میں جہاں جاتا ہے وہاں ٹہلتا ہے، جہاں جاتا ہے۔ اس نے آسانی کی، اللہ نے اس کے لیے آسانی فرما دی۔ تو حضرات محترم، اب صوفیہ کی بات بھی سن لیجیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو لوگوں کے لیے آسان بن، مشکل نہ بن۔ انسان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ بالخصوص ہم تو سب ہی مسلمان ہیں، اور مسلمان کیا ہیں آپس میں بولیے؟ بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، سچ بتائیے، صرف کہتے ہی ہیں بس، کیا اس پر عمل ہے؟ بولیے، تو پھر نکھار کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک اپنے بھائی کے لیے تم آسانی پیدا نہیں کرو گے، تمہارا وہ دعویٰ جو تم کہہ رہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر وہ دعوے میں تم سچے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے تم آسانی پیدا کرنا شروع کر دو، مشکلات ختم کرو۔ ہم تو ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، ذرا سی باتوں میں ہم تعلق کو ختم کر لیتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ذرا سی بات ایک دم اس پہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ قوت برداشت نہیں رہی، اپنے بھائی کے لیے وہ درد و تکلیف محسوس نہیں کر رہے کہ کبھی سوچا ہے آپ کا بھائی اللہ نہ کرے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، کبھی تکلیف محسوس کی ہے؟ حدیث میں آتا ہے بھائی تو ایک جسم کی مانند ہے،
اگر کسی جسم کو کانٹا بھی چبھ جائے تو بتائیے پورا جسم کی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ کا بھائی پریشان ہو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے کہ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ آخری بات کروں، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کی شکایت کرنے آیا ہے رسول اللہ کے پاس۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی جو نا کام دھندا کرتا نہیں ہے، کام دھندا نہیں کرتا، اور نہ میرے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹواتا ہے، خود بھی نہیں کماتا، میں تو برسے روزگار ہوں تاکہ میرا تو ہاتھ بٹائے، تو میرے ساتھ بھی وہ ہاتھ نہیں بٹاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چپ رہے، توقف کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا شاید تجھے روزی جو ہے نا تیرے بھائی کی وجہ سے ملتی ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے نا تیرے بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے، تو اس کا رزق بھی اللہ نے تیرے ذمہ لگا رکھا ہے۔ اب یہ نہیں سوچو کہ وہ فلاں بھائی تو کام دھندا کرتا نہیں، میں کر رہا ہوں، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہی، ایسا نہیں سوچو۔ یہ تو اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا کر دیا ہے، کچھ ذمہ داریاں آپ میں تھی اٹھانے کی تو صلاحیت آپ کے اندر رکھ دی، آپ اٹھا رہے ہیں، لہذا آپ آسانی پیدا کریں اپنے بھائی کے لیے بھی۔ جو آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے آسانیاں بولیے ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔